اور ایک اور حدیث ہے جو کم از کم صحیح بخاری میں 4 دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے، وہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد۔ فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اس کے اوپر میری الگ سے بھی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں جس میں میں نے وہ احادیث ڈسپلے بھی کی ہیں صحیح بخاری کے اندر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر جو ہے وہ حجرِ عائشہ میں داخل ہوئے، چونکہ محرم بھی تھے، اور اس حال میں کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں جھمگٹا لگا ہے اور سیدنا عمر جو ہے وہ تلوار اٹھائے کھڑے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ سیدنا ابو بکر حجرِ عائشہ میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ تو آپ کو آنی تھی، یعنی ہر انسان کے لیے ایک ہی موت ہے، دوسری موت نہیں۔ اب آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تو موت کا مزہ جو ایک دفعہ تو سب نے چکنا تھا وہ آپ نے چک لیا، یہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا عمر کو جو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ شاید نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں اور آپ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائیں گے، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے، تو اس کی آپ نے نفی کی کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، ایک ہی دفعہ موت آنی ہوتی ہے، اب حضور کو موت آئی، اب آپ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ سورۃ الواقعہ میں، سورہ یاسین میں واضح موجود ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مسجد نبوی میں آئے اور دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں، تو وہ سیدھا ممبر پہ چڑھے اور کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی اس وقت حضرت عمر کو سمجھانے کی لوگ کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دیں، آپ میری طرف متوجہ۔ چونکہ سیدنا ابو بکر کا ایک مرتبہ اس حوالے سے سیدنا عمر سے بھاری تھا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے ممبر پر چڑھتے ہی پہلا جملہ حمد و ثنا کے بعد جو بولا وہ پاکستان کے قانون 295C میں کروڑوں لوگ شاید اسے گستاخانہ جملہ سمجھتے ہیں، اگر ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے۔ ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے اس پہ، کسی کو بتایا کہ بھئی یہ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، تو آگے سے جواب سننے کو ملا یہ کون گستاخ ہے جس نے یہ بات کی ہے؟ کوئی بھی نہیں، حضور کی تو عبادت کوئی بھی نہیں کرتا ہے، کون بھی جملے بنا دو۔ تو ہم نے بتایا یہ بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ موجود ہے، وما محمد الا رسول، تو قرآن میں آیا نا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے خطبے کے الفاظ یہ ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد مر چکے، مات کے الفاظ ہیں۔ ومن یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ خطبہ آپ نے پڑھا، اور پھر اس کی دلیل میں سیدنا ابو بکر نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، اور امام بخاری نے کتاب التفسیر چیپٹر جو قرآن کی تفسیر کا لکھا ہے صحیح بخاری کے اندر، اس آیت کو انہوں نے ہیڈنگ بنا کے یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ نقل کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا، جو شاکرین ہوں گے، شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والے۔ پھر آپ نے اگلی ایک اور آیت تلاوت کی، سورہ الزمر کی آیت نمبر 30،
انک میت و انہم میتون، اے نبی بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ وہ آیت بھی آپ نے تلاوت کی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تو کہتے ہیں ساڑھے خلاف آیتاں پڑھتے ہیں جی قرآن تو بھئی قرآن اگر تہاڈے خلاف آیت ہے نا تو تسی مسلمان نہیں ہو، کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہو، نہ کہ یہ کہ اس کے عقیدوں کے خلاف قرآن میں آیت آ جائے۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے ساڑھے خلاف آیتاں پڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ پھر تسی تو کافر ہی ہوئے نا، مسلمان کے خلاف تو قرآن کی آیت نہیں پڑھی جا سکتی نا۔ اگر آپ کا وہ عقیدہ ہے تو آپ کے خلاف کہاں سے ہوگی؟ تو صحابہ کرام دیکھیں کہ قرآن سے دلیل پیش کیا کرتے تھے، یعنی وہ اپنی بات کی دلیل بھی قرآن سے پیش کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی حیران کن چیز ہے جس کو میں نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں نے کہیں پڑھے ہوئے نہیں یہ دیکھا، حالانکہ یہ بہت ضروری تھا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا، کہ حضرت ابو بکر نے ایک فرضی جملہ کیوں بولا؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جملہ بھی ان لوگوں کے سامنے بولا کہ جن میں سے کوئی بھی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ یہ لوگ ہوتے تو یہ ان کو کھڑے ہو کے کہتے بھی تو کی اتنے تقریرہ پہ کرنا ہے، تو دروشی پڑھ، تو اتنے حضور دی میت ہوتے تو اتنے گستاخانہ آیتاں پڑھ رہے ہیں کہ جی جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں۔ ایک اتنے لکھے ہے قرآن چ کوئی گلا بنانے ایسی کوئی عبادت نہیں کرتے، خود سے ہی باتیں بناتے ہو۔ سیدنا ابو بکر نے بیسیکلی امت کو یہ میسج دیا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کو بت نہیں بنانا، اور اس میں میں بولا کرتا ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی ہے کہ آپ نے ایسی ٹیم اپنے بعد چھوڑی ہے جو ان کی میت پہ ان کے فضائل بیان نہیں کر رہی، توحید بیان کر رہی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ سے بھی آلموسٹ 500-600 سال پہلے ایک شخصیت دنیا میں گزری جس کے نام پہ دنیا کا سب سے بڑا شرک ہو رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر صحابہ کرام شروع میں اس معاملے کو کل نہ کرتے، اور یہ انہوں نے اپنی ذاتی اختراع نہیں تھی، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک تربیت کا اثر تھا، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو ان کی شان میں بڑھا دیا، ڈیوینٹی ان کے بارے میں کلیم کر دی۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو دیکھ لیں سیدنا ابو بکر نے عقیدہ توحید اس وقت امت میں راسخ کیا۔ یہاں تو کوئی پیر کوئی بزرگ مر جاتا ہے نا تو اس کی شان میں نغمے بنا لیے جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیں آپ، کل خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ کے اوپر وہ کسی نے راتوں رات بیٹھ کے ترانہ بھی لکھ لیا ہے، اور وہ ترانہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو گا بھی دیا ہے، اور ان کی میت کے اوپر وہ چل بھی رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے زیادہ تو کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے نا مخلوقات میں، لیکن آپ کی میت کے اوپر کوئی درود شریف کی کوئی گھیٹیاں نہیں پڑیاں جا رہی ہیں، کوئی چادر نہیں کھلاری ہوئی، توحید کا خطبہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، جب میں نے ابو بکر کا یہ خطبہ سنا تو میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکی۔ اچھا، آپ لوگ قرآن و حدیث سنتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے، صحابہ قرآن و حدیث اپنے عقیدے کے خلاف سنتے تھے نا تو ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھاتی تھی، وہ اتنے پشیمان ہوتے تھے کہ میں غلط کانسیپٹ کے اوپر ہوں، میں فوراً رجوع کروں۔ اور سیدنا ابو بکر کے خطبے کے بعد سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو چکے ہیں۔ اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دن تک ہماری یہ حالت تھی، جب ہم ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو ہم یہ آیت سناتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک دوسرے کو یہ آیت سنایا کرتے تھے، گستاخانہ آیت، یہ تو گستاخانہ ہی کہتے ہیں۔ یہ ہوتے تھے جناب ایک دوسرے نو کچھ اور ہی سنا دے، نعتاں سنا دے رہتے۔ تو صحابہ نے ظاہر ہے انہوں نے تو مشن لے کے چلنا تھا نا، ان کو تو پتا تھا کہ پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا، اس کے بعد وہ امت کے کام حوالے کر کے چلے گئے ہیں۔ اب پیغمبر کے ساتھ نسبت اس کی ہوگی، محمد رسول اللہ کا لاڈلا قیامت کے دن وہ ہوگا، حضور کی شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا جو نبی علیہ السلام کے مشن کو آگے لے کے چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو جتنا اونچا نعرہ مارے گا، یہ چیز نہیں۔ ہم لوگوں نے تو اس حوالے سے بالکل کانسیپٹ جو ہے نا وہ بدل لیے ہوئے ہیں۔
چونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب اور سچا پیروکار کس شخص کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہوگا ان کے دین کے بارے میں، ان پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے والا ہوگا۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں ایک آیت موجود ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پریڈکشن آئی ہے، یعنی تورات اور انجیل کے اندر جو آپ کی خصوصیت بیان ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان پہ ایمان لانے والا اصل میں وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دین میں مدد کرے گا اور اس نور کے اوپر ایمان لے کر آئے گا جو ان کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے جی، یقین کریں انسان ہل جاتا ہے جتنی بار اسے پڑھتا ہے۔ آیت نمبر ہے 157 اور 158۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یعنی اہل ایمان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ اس نبی کی پیروی کر رہے ہیں، اس نبی امی کی جس کا ذکر یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ یأمرہم بالمعروف، جو انہیں حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتے ہیں خبیث چیزیں، یعنی اللہ کے اذن سے وہ شریعت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بوجھ ان پر پڑ چکے تھے، جو ان کے گلوں میں طوق تھے، جو خود ساختہ ایک قسم کی شریعت اڈاپٹ کر لی تھی، وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ان پر ایمان لائے، بِهِ، اس کے اوپر جو ان کے ساتھ نازل ہوا، وَعَزَّرُوا، اور ان کی عزت کرے، وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی کون ہے؟ جو کہ ایمان لے کر آئے ان پر، اس کے بعد ان کی عزت کرے۔ یہ تو دونوں آسان کام ہے، ایمان بھی لاتے ہیں لوگ، عزت ضرور سے زیادہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ کہیں گے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، غلو کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے یہ کوئی جملہ بول سکتا ہے؟ اللہ جس کو پکڑ لے گا نا، نبی علیہ السلام اس کو چھڑوائیں گے نہیں، نبی علیہ السلام چھڑوائیں گے اس کو جس کو چھوڑنے کا اللہ اذن دے گا۔ دھونس کے ساتھ کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا، شفاعت بالاذن ہے۔ ہر دفعہ نبی علیہ السلام جا کے سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا اور مقرر کرے گا تعداد کہ اتنے لوگوں کو جن کا ایمان اس لیول کا ہے اب ان کو نکال لیں، جن کا ایمان اس لیول کا ہے ان کو نکال لیں۔ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو عقیدہ ہی گستاخانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان لاؤ اس نبی کے اوپر، عزت کرو، وَنَصَرُوا، اور مدد کرو ان کی کاز میں، ان کے مشن میں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرو اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہ لوگ فلاح پائیں گے۔ تو فلاح کے لیے صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کی مدد بھی کرنی ہے، آپ کی عزت اور تعظیم کے ساتھ آپ کی مدد اور قرآن کی پیروی۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی میت کے اوپر عقیدہ راسخ کر کے بالکل صحیح بات بتا دی، اور آپ دیکھیں صحابہ کو کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے ہم نے جا کے اب ڈائریکٹ کوئی بات کرنی ہے، ورنہ آپ دیکھیں حضور کی میت رکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں ڈیٹیل موجود ہے، میرا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، اس میں نے ڈیٹیل سے سقیفہ بنی ساعدہ کی حدیث بیان کی تھی کہ کسی کے دماغ میں بھی یہ مشورہ نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام سے آپ کی ابھی میت باہر ہے، ابھی تو قبر میں نہیں گئے، جو لوگ قبر پہ جا کے مانگتے ہیں اور بزرگ بابوں کی، رسول اللہ تو ابھی ان کی میت باہر رکھی ہوئی ہے، جا کے آپ کے میت سے جا کے پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کا سکسیسر کون ہے آپ کے بعد۔
کسی کو وہم نہیں ہے. بعد کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں.